جو کہتے ہیں انسان خود بن گیا اور انسان یہ ہوا اتفاق سے. دوسرا اللہ کی کمال قدرت کی طرف کہ اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اپنی خلق اپنی قدرت میں کامل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ابھی جو فمستقر و مستودع کی طرف آپ نے اشارہ اپنے بات کی، یہ ایسے لفظ ہیں کہ اس میں اگر ہم مفسرین کے یعنی جو معتمد اقوال ہیں جمع کریں وہ بھی 6 بنتے ہیں. علامہ ماوردی رحمہ اللہ تعالی جن کا یہ خاصہ ہے، علماء جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اچھے جانتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ ہر تفسیر میں متعلق جتنے اقوال ہوتے ہیں کہ بڑے وہ اس کو ذکر کرتے ہیں. تو اب جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہی قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مستقر سے مراد ماں کا رحم ہے اور مستودع سے مراد باپ کی کمر ہے، اور اس کے عکس بھی ہے کہ مستودع سے مراد باپ کی کمر ہے، پیٹھ ہے، اور مستقر سے مراد وہ ماں کا رحم ہے. یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ مستقر سے مراد زمین ہے، کہ زمین میں تمہارا ٹھہرنا ہے. دیکھو اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوتے ہوتے آج انسانیت کس انتہا کو پہنچی ہے، اور تم نے زمین میں رہنا، مستودع قبر کو دیے جانا ہے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ مستقر سے مراد ہے دنیا، کہ دیکھو تم نے دنیا میں ٹھہرنا ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے. وہ مستودع بالآخر تمہیں جانا کہاں ہے، جہاں تم سپرد کیے جاؤ گے، جائے سپرد وہ تمہاری آخرت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. ان سارے اقوال کو اگر جمع کیا جائے ایک بڑی زبردست پکچر سامنے آتی ہے. میں وہ عرض کروں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے. ارشاد. اور وہ محققین کا انداز بھی یہ ہے کہ قرآن کے مختلف اقوال اگر مفسرین کے ایک آیت میں ہوں، ابن عباس کچھ فرما رہے ہیں، حسن بصری، قتادہ، مجاہد کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جمع کر کے ایک نئی بات نکالیں تو یہ سب سے اچھا انداز ہے. دیکھیں ابن عباس نے بات کی ہے، اس کو امام رازی نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلا جو سپرد کیا گیا تھا انسانوں کی کمروں میں وہ عہد الستو میں کیا گیا تھا. اللہ نے ہر آدمی کی کمر سے ایک اس کا چونٹی کی شکل میں سب کو جمع کیا تھا، اور اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ سب نے، ہم سب نے بشمول مسلمان غیر مسلم نے اقرار کیا تھا بلا بالکل اللہ آپ ہمارے مالک کے، سب نے مان لیا. اس کے بعد اللہ نے دوبارہ اس کو انسانوں کی پیٹوں میں ڈال دیا. تو یہ ہو گیا پہلا جائز سپرد کرنا. اس کے بعد اسی کے ذریعے اٹھائے جائیں گے، بالکل اسی کے ذریعے نسمہ کے ذریعے اٹھائے جائیں گے، حدیث میں آیا. اچھا، اس کے بعد جو تفسیر آ رہی ہے وہ گویا کہ سورہ طارق کی آیت کی تعبیر ہے کہ اللہ فرما رہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر جاتے چلے جاؤ گے. اور وہ جو اللہ سورہ حامیم فصلت میں فرما رہے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، کہ ہم تمہیں آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے، جیسے ہم پچھلے آپ کے ہمارے پروگرام میں نجوم کی نشانیاں تھیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری جان کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن اور اسلام ہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اللہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. تو پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ باپ کی کمر سے جب ماں کے رحم میں نطفہ منتقل ہوا، اب اس کو پورے قرآن نے کھول دیا. من نطفتن، وہ ایک نطفے کے اندر بھی، وہ ایک نطفے کے اندر ہزاروں اس کے وہ ایسے ڈراپلیٹس ہیں جس میں ہر ڈراپلیٹ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک بچہ بنائے. اس کے اندر ڈی این ایز ہیں. پھر وہ آگے ماں کی کمر میں جا رہا ہے اور وہ اپنی جگہ ڈھونڈ کر، انڈے کو ڈھونڈ کر اس میں جا رہا ہے، پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور وہاں پر پھر نطفتن امشاج بن رہا ہے. تو قرآن نے کہا ملا جلا نطفہ کے within 8 days وہ نطفہ ماں کے نطفے سے مل کر اپنا پروسیس برتھ کا شروع کر دیتا ہے. پھر within 3 weeks وہ علقہ بن جاتا ہے. اس کے بعد within 8 weeks وہ مضغہ بننے لگ جاتا ہے. پھر خلقنا العلقۃ مضغہ، اور یہ ساری تخلیق ہڈیوں کی شروع ہو جاتی ہے انسان، اور 2 سینٹی میٹر سے بڑا آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے، اب میں نے کہا ساری تفسیریں میں جمع کروں. ایک تفسیر یہ تھی کہ زمین مراد. اچھا، یہ جو تفسیر ہے کہ اس سے مراد ماں کا رحم ہے، یہ بھی سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ہے. اللہ فرما رہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم قرار دیتے ہیں نطفوں کو ماں کے پیٹ میں، یوٹرس میں، جب تک چاہتے ہیں. تو یہ قرار ہو گیا کہ بھی یہاں تک قرار ہے. اس کے بعد اگلا قرار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا. تو زمین میں پھر انسان آ گیا. اب زمین میں انسان رہ رہا ہے، رہتے رہتے اگلی تفسیر مستعد، یعنی ماں کے پیٹ نے سپرد کیا زمین کے، اب انسان رہ رہے. زمین نے پھر سپرد کیا قبر کے، تو زمین مستقر ہو گئی، قبر مستودع ہو گئی کہ انسان کو وہاں سے وہاں پھینک دیا. سبحان اللہ. اور قبر بالآخر ہم سب کو سپرد کرے گی آخرت کی طرف. تو اشارہ اس بات کی طرف کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے ایک نفس سے. اس میں اشارہ یہ کہ دیکھو تم سب ایک ہی ہو، تم ڈسکریمنیشن نہیں کرو. اور یہ بات امام رازی نے لکھی ہے، شاہب مراغی نے لکھی ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں ایک سے بنایا ہے، اختلاف کیوں کرتے ہو، لڑتے کیوں آپس میں. اور پھر تم گویا کہ جیسے فٹ بال ہوتی ہے نا کہ ایک
کک سے دوسرے کی بال یہاں سے وہاں جاتی ہے، وہاں سے، اور بالآخر گول ایک آخری ہوتا ہے. تو دیکھو یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ گول تمہارا کیا ہے، وہ آخرت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ سپرد ہوتے، دوسری سے تیسری چوتھی ہوتے. تم نے آخرت پر نظر رکھنی ہے جا کر. تو قد فصل الآیات لقوم یفقہون، اب اس میں عقل کرو. اللہ سبحان اللہ. اور اولین مخاطب کون؟ مشرکین، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہی نہیں تھے. اور آپ نے درمیان میں ایک نقطہ اٹھایا، بہت اہم بات، ڈسکریمنیشن. نفسیوں واحدہ کی بات ہو رہی ہے. کان الناس امۃ واحدہ، اس سے بھی ہم جوڑ دیتے ہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام کائنات کو ہم نے، تمام انسانوں کو ایک کائنات بنایا. تو دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تک یہ بات چلی جائے گی. تو نفس واحدہ، اس میں سیل کی جو بات آپ نے کی، وہاں سے تفصیلاً گفتگو یہاں سے بھی آ گئی. اگر ہم اس بات کو یوں لیں کہ ایک انسان کی ہم سب اولاد ہیں، اب ہمارے مابین کوئی فرق نہیں ہے، نہ زبان کا، نہ نسل کا، نہ رنگ کا، نہ علاقے کا، ہم سب بھائی بھائی ہیں. ارشاد. اس سے پہلے ہم ایک اہم بات جو انشاکم سے ہی حوالے سے ہے. دیکھیں عام طور پہ ہم یہ بات کہیں گے کہ بہت ساری اصطلاحات وہ ہیں کہ جن کو ابتداً کچھ اور سمجھا گیا، بعد میں اس کی تفاصیل آئیں، چیزیں واضح ہوئیں، علماء پہ بھی واضح ہوئیں، تو ان کے نقطہ نظر جو ہے وہ ان باتوں کے بارے میں تبدیل ہوئے. جیسے نظریہ ارتقاء ہے، جس کی طرف ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا، کہ نظریہ ارتقاء کا جہاں نام آتا ہے وہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈاروین کی تھیوری ہے کہ ایپ سے یا چیمپ سے انسان جو ہے ترقی کر کے وہ بنا، وہی مراد ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ایولوشن سے مراد ہے تو وہ اسلام کے کیا ابراہمی مذاہب جو ہیں ان میں سے کسی کے اس میں بھی نہیں، پیراڈائم میں نہیں آتی، اور وہ کفر ہے اس کو ماننا. لیکن ایک اور چیز ہے جہاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اور اس جیسی اور آیات میں، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 133 میں اور دیگر جگہ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ربوبیت سے وہ کانسیپٹ ملا ہوا ہے. اور ربوبیت کیا ہے کہ الرب من التربیت، اور تربیت انشاء الشیء حالا فعالا الی حد التمام، کہ کسی بھی اس کو اپنے اس میں ایسے پوٹینشل جو ہیں ان کو تربیت دیتے دیتے حد کمال تک پہنچا دینا، یہ رب ہونے کے معنی ہیں. تو انشاکم کا جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ایولوشن وہ ہے کہ جو ڈاروین کا ہے وہ تو کفر ہے. دوسرا ایولوشن وہ ہے کہ جس کو ڈیوائن ایولوشن کہا جاتا ہے، کہ جہاں ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک کہنا چاہیے کہ سیل سے ترقی دیتے دیتے، اچھا وہ چاہے نباتات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہو، ایک سیل سے وہ ترقی ہوتے ہوتے وہ مختلف شکلیں زندگی کی وہ حاصل کرتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہ جو ڈیوائن ایولوشن ہے کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے پیدا کردہ نظام کے تحت انسان یا اور دیگر جو جاندار اشیاء ہیں، حیوانات ہیں اور کیڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور نباتات ہیں، یہ ترقی کرتے کرتے اپنے حد کمال تک پہنچتے ہیں. یہ ڈیوائن ایولوشن، اس کو ماننا، توحید کو ماننا، اور گویا کہ کہنا چاہیے کہ معرفت الہی کی اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں جو ہیں اس کو طے کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات. تو ایولوشن سے کے نام سے لوگوں کو وحشت کھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ جب نظریہ ارتقاء پہ بات کر رہے ہیں تو نظریہ ارتقاء کفر ہے. وہ ارتقاء کہ جو جانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس میں پوٹینشل رکھے، اور جو وہ ارتقاء رکھا ہے، وہ ارتقاء نہ صرف یہ کہ عین توحید ہے، بلکہ اس کا ہر مرحلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی ایک نئی معرفت جو ہے وہ عطا کرتا ہے. ٹھیک. تو نظریہ یہ جو ارتقاء کی بات ہے. اب جہاں تک اس کی بات آپ نے فرمائی کہ نفس واحدہ میں جی انشاکم من نفس واحدہ، کہ تمام شامل ہیں، اور تمام انسان نہیں. میں اس کو سوال کی شکل میں رکھتا ہوں کہ کیا اس کا اشارہ اس جانب نہیں کہ تمام انسان برابر ہیں؟ میں آخری خطبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ارشاد. بالکل. وہ آخری خطبے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ آدم تراب سے بنے تھے، اور تم میں کسی اجمی کو ربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں. لیکن وہیں یہ بھی کہا کہ جہاں تخلیق میں تم سب برابر ہو، اسی لیے کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اس کو قصاص میں اس کی جان ہی لی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے. لیکن یہ کہ
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطبے میں آخر میں یہ فرمایا کہ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. تو بحیثیت انسان کے کہ ایک نفس کو قتل کیا تو تمام گویا کہ انسانیت کو قتل کیا، اور ایک کو بچایا تو تمام کو بچایا. تو بحیثیت انسان ہونے کے لقد کرمنا بنی آدم کو ہم نے مکرم کیا. سب میں وہ تکریم سب کی برابر ہے، اس کی جان کی، اس کی عرض کی. لیکن یہ کہ جو تفاوت ہے وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد کی. جی بالکل. اور تفاوت یا فضیلت کا جو معیار ہے وہ صرف تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بات بالکل واضح ہے. یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اور آخری خطبہ وہ بھی آپ نے بات فرما دی. ذرا سا ہم آگے بڑھا رہے ہیں. میں یہاں پر جو بات جس پر آپ نے ایک بات کی تھی اس ذہن میں آئی یہ بات کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. کان الناس امۃ واحدہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. اس سے میں اسے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ انشاکم من نفس واحدہ سے اس کو جوڑتے ہیں. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. تو جمعیت آدم کی جو بات ہو رہی ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں، سب انسان برابر ہیں. برتری کا معیار بتا دیا گیا. ارشاد. اس پر ڈاکٹر صاحب نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور وہ جو اشارہ کیا وہ لقد کرمنا بنی آدم، جی ہاں، یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں خلق کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے مسلمانوں پر یہ انعام کیے ہیں یا میں نے مومنوں پر یہ انعام کیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان و زمین اور زمین کے اندر یہ جو ہزاروں رعنائیاں اور چیزیں اور جو وسائل اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے دیے ہیں. اور پورے قرآن میں بار بار اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہ دیکھ لیجئے نا جو اللہ تعالیٰ اس کی آیت کی مثال، اگر میں ایک مثال پیش کروں جو مفسرین نے بھی کی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اس میں اللہ بڑے واضح فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے ہم نے تمہیں بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا، اور اپنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان آدم اور حوا سے دنیا میں اتنے سارے مرد اور عورت پھیلا دیے ہیں. آگے کہہ دیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یعنی تم سب اللہ کی نظر میں بالکل برابر ہو. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ایک طبقے کو زیادہ اپرچونٹی دے دی ہے، دوسرے کو کم کی، سب کو برابر دیا ہے. اب تم تقوی حاصل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بنا لے گا، جو جتنا کرے گا اتنا قریب ہو جائے گا. تو یہ اسلام کا پیغام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ انسانیت کے درمیان عدل اور انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں اسلام بار بار عدل انصاف کی بات بھی کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. اگر ایک تمہارے سامنے مسلمان ہے، مسلمان قاضی کے سامنے ایک غیر مسلم ہے، اور اس کے خیال میں غیر مسلم درست ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ غیر مسلم کو حق دے، اور دیتا بھی ہے. یہ ہماری تاریخ میں رہا بھی ہے ہمیشہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ جو صوفیاء کا ایک جو جس کی تعبیر اگر میں صوفیاء کے انداز سے کروں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور اللہ کی خلق اور تربیت کا جو ہدف ہے وہ تمام مخلوق ہے، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے. تو اللہ کو اپنی تمام مخلوق سے برابر محبت کا تعلق ہے، اور وہ محبت اللہ کی اپنے تمام بندوں پر زبردست قسم کی متوجہ ہے، اور اللہ کے انعامات آسمان و زمین کے وہ سارے اپنے بندوں پر متوجہ ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار یہ باور کرا رہا ہے دیکھو یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر ان چیزوں کو دیکھو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا کس صنائی سے ہے، کس باریکی سے اور کس کمال قدرت سے. فنظر، غور کرو، یعنی اللہ خود حکم دے رہے ہیں جاؤ چلو پھرو اور دیکھو. اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکالو کہ ہمارا خالق مالک وہی ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لہٰذا ہم اسی کی طرف آ جائیں. تو یہ بات تو بالکل اسی کی طرف آ جائیں اور اس کے احکامات کی پابندی کریں، اور جیسا زندگی گزارنے کا وہ حکم دے رہا ہے اس کو بے چون و چرا مان لیں. عقل انسانی سے روشنی ملتی ہے، لیکن عقل کو ضرورت رہتی ہے وحی کی روشنی کی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب اسی بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ فرمائیے. ہاں آپ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں. ارشاد. ایک شعر، اچھا شعر فارسی کا. اچھا. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس رب جان الناس. سبحان اللہ. ایک ایسا ربط ہے کہ جس پہ کسی دوسرے رب کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ رب کا اس کے انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک اتصال جو ہے وہ قائم کرے. سبحان اللہ. اچھا،
انسان کا اتصال کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوا رجوع کرے. ٹھیک. لیکن اس کی جو توجہ ہے وہ ربوبیت اور رحمت دو صفات کی وجہ سے ماننے والے کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اس کو نہ ماننے والے کے ساتھ بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ملحد کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جو عابد شب زندہ دار ہے اور سائم ربوبیت اور رحمت کی جو آپ نے بات فرمائی, یعنی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم, دونوں باتیں آپ نے بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ کا یہ پورا کنبہ ہے, الخلق عیال اللہ فرما دیا, یہ تمام مخلوقات میرا کنبہ ہیں. اور انفع الناس من ینفع الناس, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان کہ تم اللہ میں صلی اللہ علیہ سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. سبحان یہاں پہ ایک ہم تصحیح کر دیں کہ یہ جو حدیث عام طور پہ پڑھی جاتی ہے خیر الناس من ینفع الناس, تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا. حدیث یوں ہے انفع الناس سے, ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ نفع بخش ہے وہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی سے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک نقطہ جو نکل کر سامنے آ گیا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ نفس واحد, اور یہ کہ تمام انسان برابر ہے, معیار تقویٰ ہے, اور عقل انسانی کی امامت وہی خداوندی کرے گی, تقوی کا حصول جو مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا. سبحان اللہ. اب جو ہم آگے آتے ہیں تاکہ آیت مکمل ہو جائے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, پہلے تھا یعلمون, اب یہاں پر یعلمون اور یفقہون میں کیا فرق ہے؟ میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ علم کا تعلق عقل سے اور شعور سے ہوتا ہے, اور تفقہ کا تعلق کیا دل سے ہوتا ہے. ایک فرق کیا یہ ہے, اور یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے یا تقاضا کر رہا ہے؟ ارشاد. ہم یہ بات عرض کریں گے کہ یہ دونوں تراکیب قرآن مجید نے بڑی عجیب یہاں استعمال کی ہیں. پچھلی آیت میں یعلمون کی اور یہاں یفقہون کی. دیکھیے جو اس سے پہلے آیات ہیں وہ کائنات کی نشانیاں ہیں, زمین, آسمان, سورج, چاند کا آنا جانا, پھر نباتات کی بات ہے وہ ہے. جس وقت تک جب یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت اسرار و رموز کائنات اس طرح عیاں نہیں ہوئے تھے جس طرح کہ آج ہیں. اور آج بھی جو لوگ صرف معلومات کی انفارمیشن کی حد تک جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ یعلمون تک کافی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اس طرح سے نکل رہا ہے, اس طرف ڈوب رہا ہے, تارے آئیں گے اب رات ہو گئی اور اب دن آ جائے گا, بادل آئیں تو اب بارش ہوگی, یا پھول جو ہے اگنا شروع ہوا ہے ایک پودا تو اب یہ بڑا تناور درخت بنے گا. یہ یعلمون کی کیفیت ہے, جو کچھ تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں جب علم بڑھتا ہے, علم ہمیشہ جو بڑھتا ہے وہ تفقہ سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بات کا پتہ ہونا کہ یہ مثلا بسکٹ ہے, یہ میٹھا ہے, یا یہ چیز اس طرح سے, یہ معلوم ہونا ہے. یہ میٹھا کیوں ہے, یا یہ جو پودا ہے اس کی نشو و نما اور بالیدگی کے پیچھے کون سے قوانین فطرت کام کر رہے ہیں, کیا اس کے لیے انوائرمنٹ دینا ہوگا تب یہ بڑھے گا کیا نہیں, اس کا تعلق جو ہے وہ تفقہ سے. بہت اہم بات آپ نے فرمائی, یعنی معلومات میں اور علم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ بیان فرما دیجئے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب علم وہ ہے, معلومات وہ ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو معلوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک کہ بھائی ہمیں معلوم ہے, انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کے نظام کو اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جوں ہم اس کے اوپر تفقہ شروع کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہمارا علم, اس کے بارے میں اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے اوپر واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ دو طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک تو ذات باری تعالیٰ کی معرفت روز بروز لمحہ بلمحہ کامل ہوتی جاتی ہے, اس کو کمال کی طرف جاتی ہے. دوسرے یہ کہ انسان کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے وہ کتنی مفید ہے سمجھی جاتی ہے, اور کتنی مفید آئندہ ہوگی, اور کتنا مفید ہم اس کو بنا سکتے ہیں. یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے تفقہ کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے دین کے بارے میں جو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت آئی وہ یہی ہے کہ طائفۃ منکم, کیوں نہیں ایسا ہے کہ وہ جائے اور تفقہ فی الدین حاصل کرے, اور پھر وہ آ کے لوگوں کو بتائے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے, کس طرح سے. تو دین کا صرف جان لینا
قرآن مجید کے لیے کہ اس میں کافی نہیں ہے. یہی فرق عالم میں اور فقیہ میں ہے. فقیہ میں ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفقہ فی الدین کرے، وہ صرف حکم کو نہ جانے بلکہ حکم کے پیچھے جو قرآن و سنت سے دلیل ہے اس کو بھی جانے، اس کے پیچھے جو قوانین فقہیہ کام کر رہے ہیں اس سے استنباط کر سکتے ہیں ان کو بھی جانے، اور مقاصد شریعہ کو بھی جانے، تاکہ وہ جو آپ ایک بار بار بات کہتے ہیں کہ دور حاضر کا لمس وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تفقہ فی الدین حاصل ہو. کیونکہ قرآن کریم کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا، ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. اب یہ جو بات ہے کہ یعلمون اور یفقہون کی، اب یہاں پر یہ بات ہو رہی، علم اور معلومات، کیا بہترین نقطہ اٹھایا آپ نے. یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم معلومات کو جمع کر لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں علم آ گیا ہمارے پاس. حالانکہ تمام معلومات کو جمع کر لینے کے بعد، اس پر غور و خوض کرنے کے بعد یا تفقہ کرنے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوا، میری اپنی جو رائے سامنے آئی، تمام علوم کو جمع کر کے وہ علم ہوا کہ نتیجہ اب یہ نکل کر آیا سامنے. ایک تو یہ بات فرمائیے آپ کے علم میں اور تفقہ میں کیا فرق ہے. میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ علم شعور کی سے برآمد ہوتا ہے، شعور کے استعمال سے، عقل کے استعمال سے. بعض مفسرین نے تفقہ کا تعلق دل سے قرار دیا ہے. اس جانب توجہ فرمائیے. جزاک اللہ، بڑی مقصودی بحث چھڑ گئی ہے. میں 2-3 باتیں اس پر ذرا ترتیب سے عرض کروں کہ یفقہون اور یعلمون کیوں ہیں. ایک جو عام مفسرین لکھتے رہے ہیں، علامہ رازی بھی، علامہ آلوسی وغیرہ سب، وہ یہی فرماتے ہیں، اور وہ بات آج کی ماڈرن جو ریسرچ سائنس ہے اس نے آشکارا بھی کر دی ہے. کہا کہ پیچھے جو کہا تھا کہ نجوم اور ستارے اور آسمان کی جو باتیں تھیں وہ بھی جاننے کی تھی، تو یعلمون ہوتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ اور یفقہون ہوتا ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. کہا پھر اللہ نے تخلیق انسانی اور انسان کے اندر جو رموز و اسرار ہیں وہ بیان فرمائے. تو وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ کائنات کی نشانیوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا یفقہون کہ انسان کے اندر دیکھ کے سمجھ جاؤ. اور دوسری طرف جو یہ بات ہے کہ علم اور فقہ میں کیا فرق ہے، اس کو میں قرآن کی ایک آیت کے ساتھ سمجھاؤں. اللہ یہودیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان یہودیوں کو پتا تھا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، تورات کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، پیسہ لے کر دین غلط بیان کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ اس کا آخرت میں کچھ ملے گا نہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے. تو اس پہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ایک طرف کہہ رہے ہیں یہودیوں کے علماء کو معلوم تھا، آگے اللہ کہہ رہے ہیں کاش کے جان لیتے. تو جاننا اور نہ جانا کیسے برابر ہو گیا؟ اس پر بات یہ آئی ہے کہ علم قرآن کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے محض علم، معلومات جس پر آدمی عمل نہ کرے اور عمل کرنے کی نیت نہ ہو، وہ تو ہوتی معلومات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صحیح حقیقی علم قرآن اس چیز کو کہتا ہے کہ وہ علم، وہ معلومات جس پر عمل ہو اور عمل کرنے کا ارادہ ہو، اس کو کہتے ہیں عالم. صحیح معنی میں وہی فقیہ ہے جو اس پر عمل کرے. اور تیسری بات، اگر استنباط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تفقہ جو ہے عربی میں یہ استدلال کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی چیز سے کوئی نتیجہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی، نتیجہ حاصل کرنا. مثال کے طور پر آپ نے دھواں دیکھا، اب آپ کو علم ہے کہ جناب یہ دھواں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک استدلال کریں گے کہ بھائی دھواں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں آگ جل رہی تبھی دھواں ہے. تو مخلوق سے خالق پر استدلال کرنا یہ ہے تفقہ. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو. جس کو یہ حاصل ہے اس کو تو بہت حاصل ہے، لیکن جس نے سائنس کے محض فیکٹس بہت حاصل کر لیے لیکن وہ بیچارہ اتنا ہی نہیں سمجھ سکا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور یہ کیوں بن رہا ہے اور کس نے بنایا، تو وہ اس بیچارے کے پاس صرف علم تفقہ نہیں ہے. یعنی جو وہ علم جو خالق تک لے کے جائے تفقہ کے نتیجے میں، اسے ہم علم کہیں گے. بالکل، تاکہ اسی میں اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو میں نے نشانیاں بیان کی انسان کی زندگی کی، مستقر و مستودع کے انسان، تم کتنے مراحل سے اللہ نے تمہیں گزارا ہے. اب اس کو پڑھ کر اگر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میرا بنانے والا کون ہے تو اس کے پاس تفقہ نہیں ہے. اللہ فرمائے لو کانوا یفقہون. امام راضی نے بڑا اچھا جملہ لکھا یہاں پر. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہاں پر اللہ یفقہون سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کو مطلوب ہے ہر مسلمان سے فقہ، یہ تفقہ، دین کے اندر گہری سمجھ، غور و خوض اور ایمان کے اندر فقہ. اور وہ جو صوفیاء کی بات ہوگی، اللہ کی معرفت کو سمجھنا، اللہ کی محبت کو دل میں لانا، وہ مقصود ہے یہاں پر اس یفقہون کہنے سے. اور کس کے ذریعے؟ ان آیات کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ قد فصلنا الآیات
لقومی یفقہون. آیت تو کہتے ہی اس کو ہیں جو علامت ہو کسی چیز کی. نشان. تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے اللہ کو پہچاننے کی. تو اس لیے اس کو آیات کے ان نشانیوں کو دیکھ کر جس جگہ کا یہ نشان بتا رہے ہیں، جس جگہ کا مائل سٹون ہے، اس کو تو پہچان لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک بات آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ مجھے معلوم ہے بہت ساری باتیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں، میں ٹو ڈوز کی بات کہ اب جو ہمیں یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے کہ ہم اب کائنات کو ہمیں دیکھنے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر غور کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے، تقاضا بھی کر رہا ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام، آپ کا قول، تو اللہ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو ذرا اس کو جوڑیے، بتائیے ہمیں کہ ہمیں کائنات کو کس طرح دیکھنا چاہیے. اس کے جواب میں پہلے ہم العلم کی وضاحت کریں. ٹھیک. قرآن مجید میں جہاں پہ العلم آیا ہے، حتی من بعد ما جاءک من العلم، تو العلم وحی کے معنی میں، سبحان اللہ قرآن سبحان کے اللہ. معنی میں. جی ہاں. اور متقدمین کے اصطلاح میں جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، فتویٰ پوچھا جاتا تھا اور وہ اس کا جواب دیتے تھے، تو پوچھنے والا اس سے کہتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ افیہ من العلم، کیا اس کے بارے میں کوئی علم بھی ہے؟ یعنی وہ جواب دے رہا ہے. جی. تو یہاں پہ العلم سے مراد ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسلام کی زبان میں العلم کے دو ہی معنی ہیں، ایک وحی الہی اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت صحیحہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب جب تفقہ ہے تو جب ان دو صوتوں سے علم ملے گا، العلم ملے گا، ان سے جو ملے گا وہ علم نہیں ملے گا، العلم ملے گا جس کو حقیقتاً علم کہنا چاہیے. تو اسی پہ تفقہ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اچھا، اب ٹو ڈوز کا مطلب جہاں تک ہے کہنے کا، ظاہر ہے کہ ہر شخص کو مکلف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تفقہ فی الدین جو ہے وہ حاصل کریں. ٹھیک. لیکن ہر شخص کو اس بات کا تو مکلف کیا جا سکتا ہے کہ وہ جتنا دین اس کے لیے سیکھنا ضروری ہو وہ سیکھے، اور پھر اس کو بھی سمجھنے کی، اس کی علتیں اور اس کی مصلحتیں، انسان کی زندگی میں ان عبادات کی، ان چیزوں کی جو اہمیتیں ہیں اور اس انسانی معاشرے میں جو اس کے فوائد ہیں، ان کو سمجھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے ہیں، ساری زندگی ہماری طرح سے طالب علم رہے، دین کو سمجھتا رہے، سمجھنے کی کوشش کرتا رہے، یا یہ ہے کہ دوسرے کاموں میں بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کو جتنی استطاعت ہے اس مطابق وہ سمجھتا رہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دین سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں اور خود دین سمجھنے کی. بہت اچھی بات ہے. ایک بات تو یہاں پر یہ ہوئی کہ دین کے حوالے سے، لیکن میں ذرا سا اس آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، اور آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، میں یہاں پر اس آیت میں قد فصلنا الآیات، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو آیات اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے، اس پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میں نے کائنات بنائی ہے، تم اس پر غور کرو اگر تم صاحبان علم ہو. یا یہاں پر تفقہ کی بات جو آپ دونوں حضرات نے فرمائی، کائنات کو دیکھنے کے لیے اپنے زاویہ نظر میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تاکہ مخلوق کا خالق سے کوئی پکا ربط قائم ہو سکے. نمبر ایک. نمبر ٹو، ایک ہوتا ہے اہل ایمان کا اس کائنات کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے غیر مومن کا کائنات کو دیکھنا. کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بڑی اہم اور بڑے لطیف نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مومن کائنات کو دیکھتا ہے اور ایک کافر بھی کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو دونوں کی نظر میں کیا فرق ہے؟ تو فرق وہی ہے جس کو قرآن نے بصارہ اور بصیرہ کا فرق کہا ہے کہ مومن کافر جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے بصارہ سے، کھلی آنکھوں سے، یا ہم کہیں کہ دیکھ کے واو واو کر دیتا ہے، اور مومن جو دیکھتا ہے وہ اس کے پیچھے پہنچتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس کی علم معنی ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے عقائد کے ساتھ بھی، اس میں ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ ایک جملہ ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ بہار نے فصل اگائی،
تو بہار نے فصل اگائی، یہ اگر ایک غیر مسلم یا ملحد کہے گا تو اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ واقعی بہار ہی نے فصل اگائی ہے اور کوئی اگانے والا نہیں ہے. اس کا جو مین کاز ہے پیچھے وہ سائنٹیفک کاز ہے، نتھنگ ایلس. یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک سائنٹیفک کاز پر جا کے اس کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. اور مومن جب کہے گا کہ بہار نے فصل اگائی تو اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ بہار تو اس کے لیے ایک ریزن بنا ہے سطحی، یعنی نیچے ٹیمپریری، اور حقیقت میں اس کے پیچھے جو ایفیکٹ اور جو کاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. تو دونوں ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اور دونوں کے ایک ہی جملہ کہنے میں فرق ہو جائے گا. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی پرسیپشن کے لیے ایک بڑی زبردست تربیت فرمایا کرتے تھے. بات آئی تو میں کہہ دوں، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب ان کے بھی استاد. جی ان کے بھی استاد. وہ کہتے تھے دیکھو مومن اور کافر کی کا مطلب فرق یہ نہیں ہے کہ مومن سارا دن مسجد میں بیٹھا ہے، سارا دن خانقاہ میں بیٹھا ہے، وہ بھی وہی کام بہت سارے کر رہا ہے جو کافر کر رہا ہے، جو غیر مسلم کر رہا ہے. وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تفریح پہ وہ بھی جا رہا ہے، کاروبار وہ بھی کر رہا ہے، اپنی ضروریاتی زندگی سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ پرسیپشن کا. اس کے پیچھے فرماتے تھے ایک پریکٹیکل مثال کہ دیکھو میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، میں نے اس کی تربیت بڑے سال اپنے لیے کی اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں. کہا میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں بھئی بچے ہیں، دل کیا کہ بچوں کو پیار کریں، تو ایک منٹ کے لیے رک گیا. کیوں پیار کریں؟ نفس تو کہہ رہے اس لیے کہ دل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں بچوں سے پیار کروں گا. اب یہ پیار کرنا ثواب بن گیا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں مومن اور کافر کی نظر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا کھانے بیٹھے تو کہا کیوں کھا رہے ہیں؟ نفس یہ کہے گا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، دیٹس اٹ. کھانا کھانے میں کیا؟ کہا نہیں، ہم یہ نیت کریں گے کہ سنت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے اور اس سے جو ہمیں طاقت ملے گی اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں گے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگائیں گے، عبادت میں لگائیں گے. تو کھانا کھانے میں عبادت بن گیا. کہ تفریح میں جا رہے ہو تو پوری زندگی 24 گھنٹے کے ہم غلام ہوتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹے کی غلامی اللہ کی اختیار کریں گے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شمولیت ہو جائے گی. وہ نظر ذرا مشق کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. مفتی صاحب بہت اہم گفتگو آپ فرما رہے ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا. لیکن آپ کی بات کے نتیجے میں جو ایک بات ذہن میں آ رہی ہے بس وہ بیان کر دیں گے. سخت پیاس لگی ہے، شدید پیاس، پانی پی لینے کے بعد جو تسکین میں مزہ آیا اس کی سطح بلند تھی، یا تسکین ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے میں جو مزہ آیا اس کی سطح بلند تھی؟ ڈاکٹر صاحب بس یہی ہے ایک مومن کی اور ایک غیر مومن کی نگاہ کا فرق. میں آپ دونوں کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار تشریف لائے. بڑی اہم اور بہت ہی بلکہ دقیق موضوعات تھے یہ جن پر آپ نے بڑے اس کو ایک بہت ہی ناصحانہ انداز سے اور ایک استدلالی انداز سے آپ نے جو سیل کی بات کی، اللہ اکبر، نفس واحدہ کی بات، اور کس طرح پھر یہ کائنات آگے بڑھی، آدم علیہ السلام، پھر حوا علیہ السلام آپ کی پسلی سے، اور پھر پوری کائنات یہ بنی. لیکن پھر وہی بات کہ کان الناس امۃ واحدہ، پوری کائنات ایک امت ہے، ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، معیار تقویٰ ہے. بہت شکریہ، بڑا ممنون. خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصیٰ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ 6، 7 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 یا 00922 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. وقت قرآن اندازی کا. قبلہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اس باؤل میں سے آپ اعلان فرمائیں گے کہ آج ہم کن صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے. یہ تو آپ نے ہمیں بھیج دیا، مسٹر محسن مرزا اسلام آباد. اچھا، محسن مرزا اسلام آباد سے. جناب والا آدھا انعام تو آپ کو گیا. ٹھیک، تو محسن مرزا صاحب کی خدمت میں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا دیگر افراد کے ساتھ ساتھ. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ شرمندگی اور ناکامی اس شخص کی سزا ہے جس نے دور اندیشی کو ہاتھ سے جانے دیا. شرمندگی اور ناکامی اس شخص کی سزا ہے جس نے دور اندیشی کو ہاتھ سے جانے دیا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔